دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلبوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکشتہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوء ما، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، نمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ سارا مجمع بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اپنی اس مختصر سی ملاقات میں، اس مختصر سی مجلس میں، محفل میں، ہم سرکار امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی کچھ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگان دین کے، صحابہ کرام کے، اہل بیت کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے۔ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا بڑی شان سے تذکرہ کرتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا چرچا کرتے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ حسن جو حضرت امام حسین کے بھی امام ہیں، امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، اور حسین نے جن کو امام مانا ہے، ان کا نام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اور جب بھی محرم آتا ہے ہم حضرت امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے وفات کی تاریخ کیا ہے۔ تو یہ یوں کہیے کہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ اس انداز سے نہیں کرتے جس انداز سے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بڑھ چڑھ کر امیر المومنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا بھی تذکرہ کریں۔ حضرات محترم، مشہور یہ ہے ہمارے درمیان، اور لوگ عام طور پر یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں 4 خلیفہ ہیں، اسلام میں 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ لیکن یاد رکھیں، ایک بات کو ذہن نشین کر لیں آج، اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں
کہ اسلام میں ایک پانچواں خلیفہ بھی ہے جسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت کے جو دن ہیں، خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی۔ کیا فرمایا میرے آقا نے کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، اور جب صحابہ کرام کے حضرت ابوبکر کے، عمر کے، عثمان کے، علی کے دنوں کو جوڑا جاتا ہے تو 30 سال اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ حضرت امام حسن کے 6 مہینوں کو نہ جوڑا جائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا خلافت 30 سال رہے گی، اور 30 سال اس وقت مکمل ہوتے ہیں جب حضرت امام حسن کے 6 مہینوں کو جوڑا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسن بھی خلیفہ راشد ہیں، امیر المومنین ہیں، اور 5ویں خلیفہ کا نام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت محترم، تو ہماری آج خوش نصیبی ہے کہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ حضرت محترم، آپ امام حسین کے بھی امام ہیں، اور آپ کی بھی شہادت ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو بھی شہادت کی موت عطا فرمائی ہے، بڑا مقام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور آپ کی شہادت بھی بڑی المناک اور بڑی دردناک شہادت ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی بڑا عظیم امام حسن کو عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام حسن کو دشمنوں نے 6 مرتبہ زہر دیا، 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ آپ کو شہد کے اندر زہر دیا گیا، اور آپ کو جب تکلیف ہونے لگی تو رات بھر آپ ایسے تڑپتے رہے جیسے بن پانی کے مچھلی تڑپا کرتی ہے، اور رات گزرتی ہے جیسے ہی صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے۔ امام حسن نانا جان کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، رسول اللہ کی سفارش کو پیش کرتے ہیں، اپنا دکھ درد رسول کو سناتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے، رسول کی عنایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت امام حسن کو کھجوروں کے اندر زہر دیا گیا، اور پھر اسی طرح تکلیف ہوئی، رات بھر تکلیف میں آپ نے گزارا، اور پھر صبح نانا جان کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اللہ نے اپنے کرم سے، رسول کی عنایت سے امام حسن کو پھر شفا عطا فرما دی۔ اس طرح آپ کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا، اور 6ٹھی مرتبہ جب امام کو زہر دیا گیا تو ہیرے کی کلی کو پیس کر پانی کے اندر ملا کر آپ کی سراہی کے اندر ڈال دیا گیا۔ امام علی مقام نے جب امام حسن نے اس پانی کو پیا ہے، اور وہ پانی جیسے ہی پیٹ کے اندر پہنچا ہے، آپ کے کلیجی کے ٹکڑے ہو گئے، آپ کی اتریوں کے ٹکڑے ہو گئے، آپ کو دست کا مرض لاحق ہو گیا، اور آپ کو الٹیاں ہونے لگی، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے جسم سے باہر آنے لگے، آپ کی اتریاں کٹ کٹ کر جسم سے باہر آنے لگی۔ اس طرح تکلیف ہوتی ہے۔ امام حسین کو جب خبر ہوئی کہ امام حسن کو زہر دے دیا گیا ہے، بھائی جان کو تکلیف ہو رہی ہے، امام حسن دوڑتے ہوئے بارگاہ امام میں آتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کو دلاسا دے رہے ہیں۔ آپ کی تکلیف کو جب امام حسین دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اب حالات بگڑ رہے ہیں، تو تسلی دینا شروع کرتے ہیں۔ جب گھبراہٹ کو دیکھتے ہیں تو تسلی دیتے ہیں، تکلیف کو دیکھتے ہیں تو تسلی دیتے ہیں۔ اے حسن، اے بھائی جان، اے میرے امام، آپ تو نانا جان سے ملنے جا رہے ہیں، گھبرانا کس بات کا؟ آپ تو امی جان سے ملاقات کریں گے، بابا جان کا دیدار آپ کریں گے، ماموں جان سے آپ ملیں گے، آپ تو اپنے چچا حضرت جعفر سے ملیں گے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا ہے اللہ نے ان کو پر عطا کیے ہیں، جعفر جنت کے اندر ہوا کرتے ہیں، تم تو اپنے چچا جعفر سے ملاقات کرو گے، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایسے ہی دلاسا دیتے دیتے امام حسین پوچھتے ہیں، بھائی حسن بتاؤ تو صحیح، تمہیں زہر کس نے دیا ہے؟ دلاسا دیتے جا رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں، بھائی جان بتائیے تو صحیح، زہر آپ کو کس نے دیا ہے؟ امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بھائی جان کے کیا کرو گے؟ کیا تم اس کو قتل کر دو گے؟ امام حسین نے فرمایا، ہاں میں اسے قتل کر دوں گا جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ حضرت امام حسین کا صبر دیکھیں، استقامت دیکھیں، استقلال دیکھیں، اس عالم میں بھی امام کا انصاف دیکھیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس پر مجھے شک ہے، جس پر میرا گمان ہے، اگر وہ صحیح ہے، اگر وہ صحیح ہے، اسی نے مجھ کو زہر دیا ہے، میرا گمان اگر صحیح ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر جس پر میرا شک ہے، جس پر میرا گمان ہے، اگر اس نے مجھ کو زہر نہ دیا تو حسن نہیں چاہتا کہ حسن کی وجہ سے ناحق کسی کا خون ہو، ناحق کسی کا قتل ہو۔ حضرات محترم، اس آخری لمحے میں بھی جب تکلیف کا یہ عالم ہے، جان جانے والی ہے، لیکن
لیکن صبر و استقامت، انصاف و عدل کا دامن علی کا لاڈلا فاطمہ کا دلارا نہیں چھوڑتا ہے، اور کہتا ہے حسین اگر تم اس کو یہ جان کر قتل کر دو گے، اگر میرا گمان ٹھیک ہے تو پھر اللہ اس کو سزا دے گا، اور اگر میرا گمان اور میرا شک جس پر ہے اگر وہ مجھے زہر دینے والا نہیں ہے تو پھر میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا قتل ہو۔ حضرات محترم، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جن کا تذکرہ، جن کی باتیں آج ہم سنیں گے اور جن کی یاد اس مختصر سے وقت میں ہم منائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے بیٹھنے سننے سنانے کو قبول فرمائے اور سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ جب گھر میں بیٹا ہونا تو خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے، پہلے بیٹے پر خوشی کا ایک رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ مولا کائنات کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جب ولادت ہوئی ہے، ایک خوشی کا ماحول ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد ارشاد فرمایا علی اس کا نام رکھو، بچے کا نام رکھو حضرت حسن ہیں۔ آج ہم سے اگر کوئی کہے تو ہم کہتے ہیں مولانا صاحب رکھیں گے، پیر صاحب رکھیں گے، مفتی صاحب رکھیں گے۔ ہماری یہ تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے کوئی بڑا نام رکھے۔ حضرت علی کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی بچے کا نام رکھو۔ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نام رکھیے، آپ کے ہوتے ہوئے علی نام رکھے۔ یا رسول اللہ آپ نام رکھیے۔ اور جب حضرت علی نے مصطفیٰ جان رحمت پہ چھوڑا ہے تو میرے آقا کہتے ہیں اب نام اس کا خدا رکھے گا، خدا جو نام بتائے گا میں اس بچے کا نام رکھوں گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں علی تم نام رکھو۔ علی نے کہا یا رسول اللہ آپ نام رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں جو خدا نام رکھے گا اب اس بچے کا وہی نام رکھا جائے گا۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا ہے طائر سدرہ بلبل سدرہ کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز آتی ہے، بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس لاڈلے کی ولادت کی خوشی میں مبارکباد پیش کرتا ہے، اور اس بچے کا نام حضرت ہارون کے بیٹے شبر پر رکھا جاتا ہے، اور جس کا معنی حسن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا۔ اور 7ویں دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا، اور بال کے مقدار میں چاندی کو تول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں میں خیرات فرمایا۔ یہ حضرت امام حسن کی شان ہے۔ حضرات محترم، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے۔ آپ کا عکس نظر آیا کرتا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ آقا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں ان الحسن اشبہ ما بین الصدر والراس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں سینے سے لے کر سر تک، سینے اور سر کے درمیان کی جو باڈی ہے حسن اس میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ مجھے بتاؤ نا کیا عالم رہا ہوگا، کیا عالم رہا ہوگا جب رسول اپنے عکس کو، اپنے جیسے دکھنے والے چہرے کو جب رسول گود میں لیا کرتے ہوں گے، کیا عالم رہا ہوگا۔ ایسا لگتا ہوگا، ایسا عالم رہا ہوگا، ایسا لگتا ہوگا کہ جیسے چاند کے اوپر ایک چاند رکھ دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ جیسے دو سورج آپس میں ایک دوسرے کو بوسہ دے رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ جیسے محراب کعبہ پر ایک اور محراب سجا دی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ جیسے عرش پر ایک اور عرش رکھ دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہوگا، ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ ایک مصحف پر ایک اور مصحف رکھ دیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ گلشن کے اندر ایک پھول کھلا ہوا ہے کہ جس کے دامن میں اس کی کلی مسکرا رہی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ گلشن کے اندر ایک پھول کھلا ہوا ہے جس کے گود میں ایک کلی مسکرا رہی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہوگا کہ جیسے گود والے کا بچپنا سمٹ کر اسی کی گود میں آ گیا ہے۔ گود والے کا بچپنا سمٹ کر اسی کی گود میں آ گیا ہے۔ یہ شان ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ فرما ہے، منبر پر میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی طرف کبھی دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان ابن ھذا، یہ میرا بیٹا، یہ سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سردار بیٹے کے ذریعے دو مسلمان
مسلمان گروہوں کے اندر صلح فرمائے گا. کیا شان ہے امام حسن کی کہ بچپن ہی میں میرے آقا نے حضرت امام حسن کی سرداری کا اعلان فرما دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے تھے, جب سجدے کی حالت میں ہوتے امام حسن آ کے آپ کی گردن پہ بیٹھ جاتے تو آپ اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھایا کرتے تھے جب تک کہ اپنی مرضی سے حضرت امام حسن اتر نہ جائیں. جب امام حسن اتر جاتے میرے آقا اپنے سر کو سجدے سے اٹھایا کرتے تھے, کبھی آپ کی پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے, کبھی رکوع کی حالت میں بیٹھ جاتے, اور نماز کی حالت میں میرے آقا اپنے پیروں کو اس طرح چوڑا کر لیا کرتے تھے تاکہ حسن اس کے درمیان سے نکل سکے اور آ جا سکیں. یہ شان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سر کو جھکاتے تھے پروردگار عالم کے لیے, لیکن جب حسن جب پیٹھ پر بیٹھ جایا کرتے تھے تو میرے آقا اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے. مطلب یہ شان, یہ مقام, یہ مرتبہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ امام حسن کا ہے. حضرات محترم ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو کاندھوں پر بیٹھا کر مدینہ کی گلیوں سے نکل رہے ہیں. مدینہ کی گلی سے میرے آقا نکل رہے ہیں, کاندھوں پر حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھنے والے ایک صحابی نے کہا نعم المرکب رکبت یا غلام, کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو بیٹھا ہے اے شہزادے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الراکب ہوا, کتنا اچھا سوار بھی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے پیارے صحابی تم نے صرف سوار کو دیکھا ہے, سواری کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ ارے سواری کو دیکھا ہے, سوار کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ جب سواری اتنی اچھی ہے یہ تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے. تم صرف سواری کو دیکھتے ہو, ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. حضرات محترم دیکھیں نبی جس کے لیے سواری بنتے ہیں, نبی جس کے لیے سواری بنتے ہیں اور جس کو اپنے اوپر بیٹھاتے ہیں اسے مولا حسن کہا جاتا ہے. حضرات محترم یہ دیکھیں نبی جس کے لیے سواری کرے اور فرشتے, نوری فرشتے جس کے لیے جھولا جھلائیں, یہ حسنین کریمین کا مقام اور مرتبہ ہے. حضرات محترم ایک مرتبہ آپ دیکھیں تو صحیح کہ نبی سواری بنتا ہے اور جبریل فرشتہ رسول الملائکہ یہ آ کے جھولا جھلاتے ہیں. یہ شان اللہ نے فاطمہ کے لاڈلوں کو عطا فرمائی ہے. ایک مرتبہ حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضرت جبریل مختلف شکلوں میں آقا کی بارگاہ میں آتے تھے. بہت کم مرتبہ میرے آقا نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے, اور کوئی عام انسان تو اس شکل میں حضرت جبریل کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اس شکل میں کوئی عام انسان تو دیکھ ہی نہیں سکتا. میرے آقا نے بھی بہت کم گنتی کی مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل مختلف شکلوں کے اندر الگ الگ شکل میں انسانی شکل میں آیا کرتے تھے, لیکن زیادہ تر جس شکل میں آتے تھے, جن کی شکل میں زیادہ تر حضرت جبریل تشریف لاتے تھے, ان صحابی کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ. زیادہ تر ان صحابی کی شکل میں آیا کرتے تھے. اور حضرت دحیہ وہ صحابی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے, جب بھی آتے تو حسنین کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے آتے تھے, کوئی نہ کوئی پھل لے کے آتے تھے, کوئی نہ کوئی میوہ لے کر آتے تھے. ایک مرتبہ حضرت دحیہ کی شکل میں حضرت جبریل آ کر بارگاہ رسالت میں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کے سامنے حضرت جبریل بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین نے جب دیکھا, امام حسین نے دیکھا کہ دحیہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ انہی کی شکل میں تھے, تو امام حسین سمجھے کہ یہ دحیہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ چونکہ وہ جب بھی آتے تھے تو کوئی نہ کوئی میوہ لاتے تھے, جب بھی آتے تھے تو کوئی نہ کوئی پھل لاتے تھے. حضرت امام حسن رسول اللہ, امام حسین رسول اللہ کی گودی سے اٹھتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد دحیہ کے یعنی حضرت جبریل کے گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور جانے کے بعد آپ ان کی جیبوں کو ٹٹولنے لگتے ہیں, ان کے دامن کو دیکھتے ہیں, ان کی داڑھی سے کھیلنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول نے چاہا کہ اپنے بچے کو اپنی طرف کھینچ لیں, اپنی طرف سمیٹ لیں, اس لیے کہ وہ دحیہ سمجھ رہے ہیں یہ تو جبریل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سمیٹنا چاہتے ہیں, اور حسین ہے کہ داڑھی کو کھیل رہے ہیں, جیب میں اندر دیکھتے ہیں. آج کیا بات ہے, میوہ نہیں ہے, آج کیا بات ہے, پھل نہیں ہے, آج کیا بات ہے, کوئی تحفہ لے کے نہیں آئے. حضرت امام حسن ہے, بچپنے کا عالم ہے, آپ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, دامن سے کھیلتے ہیں, داڑھی معمولیاں کر رہے ہیں. جب اللہ کے رسول بار بار کوشش کرتے ہیں کہ حسین کو اپنی جانب کھینچ لیا جائے, تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حسین کو اسی چھپرا چھوڑ دو, مجھ سے کھیلنے دو, اس لیے کہ یہ وہ حسین ہے کہ جب یہ پالنے میں جھولے کے اندر روتا ہے تو میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل جاؤ سدرا کو چھوڑو اور جا کر حسین کو جھولا دو, حسین رو رہا. حضرات محترم یہ مقام و مرتبہ ہے جس کے نبی سواری بنتے ہیں, اور نوری تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبریل آ کے جس کا جھولا جھلاتے ہیں. فرشتے کا کام جھولا جھلانا تو نہیں نا,
فرشتے تو عبادت کرنے کے لیے، اور ان کی عبادت کا عالم تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ وہ خلیفہ متعین کرے زمین کے اندر، حضرت آدم کو خلیفہ بنا کے بھیجنے کا ارادہ فیصلہ جب رب نے فرمایا، تو یہ فرشتے جن کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں مولا تو ان کو خلیفہ بنا کے بھیجتا ہے، تیری عبادت کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں، نحن نسبحک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم دیکھیں جس کا کام جس کا معاملہ یہ ہے، لیکن حسین کی شان یہ ہے، حسن کا مرتبہ یہ ہے، حسنین کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جبریل ان کا جھولا جھلایا کرتے ہیں۔ حضرات محترم صرف جھولا ہی نہیں جھلاتے، کشتی دیکھنا کیا فرشتے کا کام ہے؟ کسی کا سپورٹ کرنا کیا فرشتے کا کام ہے؟ لیکن حسنین کا مرتبہ دیکھو، حسین کی شان دیکھو، حسن کا مقام دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن رضی امام حسین سے فرمایا کہ کشتی لڑو، کشتی لڑو۔ حسن و حسین کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کشتی لڑوا رہے ہیں۔ آقا جب دونوں کے درمیان کشتی کروا رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی ہیں دور سے کھڑی دیکھ رہی ہیں۔ جیسے ہی کشتی شروع ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو فرماتے ہیں کہ پکڑ لو حسین کو، اس طرح پکڑو حسین کو، ادھر سے پکڑو حسین کو۔ حضرت امام حسن کو پیدرے سکھا رہے ہیں، میرے آقا کشتی میں پکڑنے کے طریقے سکھا رہے ہیں۔ کس کو؟ امام حسن کو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دیکھ رہی ہیں، ماں کی ممتا تڑپ گئی، یا رسول اللہ، اے ابا جان آپ بڑے کو سکھا رہے ہیں کہ ایسے پکڑو، ایسے پکڑو، حسین چھوٹا ہے اس کا دل رکھیے، آپ بڑے کو کہتے ہیں کہ ایسے پکڑو۔ آپ نے فرمایا فاطمہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تو نہیں دیکھتی، ارے حسن کو میں کہتا ہوں ایسے پکڑو، حسین کو جبریل کہہ رہے ہیں حسین حسن کو اس طرح پکڑو، حسین حسن کو ایسے پکڑو، حسین حسن کو اس طرح گراؤ، اس طرح پکڑو، اس طرح کشتی لڑو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہ شان، یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن و حسین کو عطا فرمایا ہے کہ جن کی کشتی کو دیکھنے کے لیے، جن کی کشتی دیکھنے کے لیے طائر سدرہ بلبل سدرہ سے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ حضرات محترم یہ مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کے زمانے میں حضرت امام حسن کی وہ شان ہے کہ آپ کے زمانے میں آپ کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے، بڑے بڑے قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام بڑے بڑے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا حضرت امام حسن بھی تشریف فرما ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کے اندر اپنے باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، نانے کے اعتبار سے، پھوپھی کے اعتبار سے، چچا کے اعتبار سے، خالہ کے اعتبار سے، ماموں کے اعتبار سے، ان رشتوں کے اعتبار سے کون سا انسان سب سے عزت والا، کس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہے؟ جب حضرت امیر معاویہ نے یہ سوال کیا ہے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جانب اشارہ کر کے وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ ان رشتوں کے اعتبار سے جو ہے وہ اس شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اس نے کہا ان کی ماں تمام عورتوں کی سردار خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، ان کے والد مولا علی مشکل کشا ہیں، ان کے نانا امام الانبیاء رسول کائنات ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر طیار ہیں جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی بن ابو طالب ہیں، ان کے ماموں اور خالہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کے جیسا اس دنیا میں ان رشتوں کے اعتبار سے کوئی نہیں ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ امیر کی جانب دیکھتا ہے، امیر معاویہ سے پوچھتا کیا میں نے سچ کہا؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں خدا گواہ تو نے سچ کہا، خدا گواہ تو نے سچ کہا، سچ کہا تو نے۔ حضرات محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان، آپ کی سخاوت کا کیا کہنا؟ آج تو ہم یہ سوچتے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کل کیسے ہم معاملات کو ہینڈل کریں گے، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ مانگنے والا جب آپ سے کوئی مانگتا تو ایک ایک آدمی کو آپ 1,00,000 درہم تحفے میں دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کی راہ میں ضرورت مند کو 1,00,000 درہم ایک ایک آدمی کو دے دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر 3 مرتبہ اپنا آدھا مال خرچ کیا اور 2 مرتبہ اللہ کی راہ میں اپنا سارا کا سارا مال خرچ کر دیا۔ یہ شان حضرت امام حسن کی ہے۔ اور آج ایک بھائی ہمارا کیرلا سے چل کے حج کرنے کے لیے پیدل جا رہا ہے، ایک حج کرنا اس کو پہلا حج ہے، اور حج کرنے کے لیے پیدل وہ جا رہا ہے۔
تو آج دنیا میں اس کا شہرہ ہے، ہونا بھی چاہیے، بڑی ہمت کی ہے اس نے. اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، کعبے کا دیدار نصیب فرمائے، گنبد خضرا کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن امام حسن کی شان دیکھو، میرے مولا حسین حسن نے 25 حج پیدل عطا فرمائے. میرے آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 25 پیدل حج عطا فرمائے ہیں. یہ شان ہے. اور آپ کی شان کا کیا کہنا. میرے آقا نے فرمایا تھا یہ بچہ میرا، یہ بیٹا ایسا سردار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا. حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد مسند خلافت پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جلوہ فرما ہوتے ہیں. آپ مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں اور 6 مہینے تک آپ خلافت کی مسند پر بیٹھے رہے. اور پھر حضرت امیر معاویہ شام سے چل کر جب حضرت امام حسن کے پاس آتے ہیں ملاقات کے لیے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کی پیشکش رکھی. صلح کی پیشکش رکھی چند شرائط کے ساتھ کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں چند شرطوں پر. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو آپ نے اپنا جو سادہ ورق ہے وہ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ شہزادے جو شرطیں آپ چاہیں، جو شرطیں چاہیں آپ اس پر لکھ دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. جو شرط آپ چاہیں اس پر لکھ دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر 3 شرطیں لکھی. پہلی شرط تو یہ تھی امام حسن کے لوگوں کی جانب سے، امام حسن کی جانب سے، کہ تم وقتی طور پر خلیفہ رہو گے اور تمہارے انتقال کے بعد، تمہارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے. پہلی شرط. دوسری شرط یہ کہ حجاز کے لوگ، مدینہ کے لوگ، عراق کے لوگ جنہوں نے حضرت علی کی مدد کی آپ کے مقابلے میں، خلیفہ بننے کے بعد آپ ان سے کوئی باز پرس نہیں کریں گے، ان کو کوئی سزا نہیں دیں گے، ان سے کوئی معاملہ نہیں کریں گے. دوسری شرط. تیسری شرط یہ تھی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پر جو کچھ قرضہ ہے وہ آپ ادا کریں گے. ان تینوں شرطوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل سے قبول کر لیا اور کہا شہزادے یہ تینوں شرطیں مجھے قبول ہیں. اور ادھر میرے آقا نے جو کئی سال پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا 2 مسلمان گروہوں کے اندر صلح فرمائے گا، اللہ کے رسول کی وہ بات سچی ہو گئی. حضرات محترم، امام حسین نے صلح فرما کے امت پر وہ احسان کیا ہے کہ آج بھی امت اس کا قرض نہیں چکا سکتی. اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی، جو اسلام کا دائرہ پھیلا، حضرت عمر کے زمانے میں جو دائرہ پھیلا، حضرت عثمان کے زمانے میں جو دائرہ پھیلا، لیکن حضرت علی کے زمانے کے آتے آتے اختلافات امت کے درمیان ایسے ہوئے کہ پھر یہ دائرے پھیلنا بند ہو گئے، فتوحات بند ہو گئیں. اس لیے کہ آپس میں جھگڑے ہونے لگے، آپس میں لڑائیاں ہونے لگیں. ہزار صحابہ جو کبھی دشمن کے مقابلے میں شہید نہیں ہوئے تھے لیکن لوگوں کی سازشوں کا نتیجہ بن کر آپس کی جنگوں کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، آپس کی جنگوں میں شہید ہو گئے. لیکن امام حسن نے جب دیکھا کہ اب فتوحات نہیں ہو رہی ہیں، اسلام کا دائرہ رک گیا ہے، اسلام کی تبلیغ رک سی گئی ہے، امام حسن نے کہا کہ میرے پاس یہ خلافت رہے نہ رہے، مجھ کو تو بچپن میں اللہ کے رسول نے سرداری عطا فرمائی ہے. ارے یہ دنیا کی حکومت، اس کی حیثیت ہی کیا ہے. میرے نانا نے تو مجھے جنت کی سرداری عطا فرمائی. میرے نانا نے تو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، سبحان اللہ. میرے نانا نے تو مجھے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے. یہ دنیا کیا ہے. آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح فرمائی ہے اور ان کو یہ تخت، یہ تاج، یہ خلافت، یہ مسند سب دے دی. حضرات محترم، جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے اور کچھ چاہنے والے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے، ان کو بہت خراب لگا، ان کو اچھا نہیں لگا کہ حسن نے صلح کر لی. اس لیے کہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اختلاف بنا رہے، کچھ گرما گرمی بنا رہے، مزہ تو تبھی آتا ہے. لیکن حسن کہتے ہیں، وہ حسن کو تانا دیا کرتے تھے، حسن کو برا بھلا کہا کرتے تھے، امام حسن کو برا بھلا کہتے تھے تم نے صلح کر لی. عار المسلمین کہا جاتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں العار خیر من النار، عار جہنم کی آگ سے بہتر ہے. اے لوگوں تم مجھے تانے دیتے رہو، میں نبی کی گود میں پلا ہوں، نبی کی پرورش میں رہا ہوں. حضرت علی نے میری تربیت فرمائی ہے. یہ دنیا کے تانے مجھے ڈرا نہیں سکتے، ان دنیا کے تانوں کی میں پرواہ نہیں کرتا. اگر یہ دنیا کے تانے مجھے ملتے ہیں تو ملتے رہیں، لیکن اگر دین کا فائدہ ہوتا ہے، اگر دین پھیلتا
ہوا بھی یہی کہ حضرت امام حسن نے جب صلح کی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے چہار دھام کے عالم میں فتوحات ہونا شروع ہو گئی، اور 20 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت فرمائی اور اسلام کا جھنڈا کائنات میں لہرایا۔ دور دور تک ملکوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتوحات فرمائی۔ حضرت محترم، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حسن نے ڈر کے صلح کر لی تھی یا حسن نے دب کے صلح کر لی تھی۔ ارے حسن اس حسین کے بڑے بھائی کا نام ہے، اس فاطمہ کے لاڈلے کا نام ہے، اس علی کے شیر کا نام حسن ہے کہ جس کا بھائی 72 کے ہوتے ہوئے ہزاروں کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں اگر یزید غلط ہے تو آپ نے صلح نہیں فرمائی، تو وہ حسن کہ جس کا بھائی حسین 72 کے ہوتے ہوئے ہزاروں سے صلح نہیں فرماتا ہے، تو یہاں حضرت حسن کے پاس تو 40,000 کی فوج تھی، یہاں تو آپ کے پاس 40,000 کی فوج تھی۔ لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ نے دب کے صلح کی ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ سے جو آپ نے صلح کی ہے وہ اس وجہ سے کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ درست تھے۔ اگر حضرت امیر معاویہ درست نہ ہوتے، خلافت کے لائق نہ ہوتے، کرسی پر بیٹھنے کے لائق نہ ہوتے، تو کبھی بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرنے والے نہیں تھے، کبھی بھی صلح نہیں کرتے۔ جس طرح حضرت امام حسین نے یزید سے صلح نہیں کی، اسی طرح میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ سے صلح نہیں فرماتے۔ آج کچھ لوگ برائی کرتے ہیں، میں اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں اور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے نوجوان واٹس ایپ پر، فیس بک پر طرح طرح کی ویڈیو سنتے رہتے ہیں، جن میں آج کل شیعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھدی بھدی گالیاں تک دیتے ہیں، آپ کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، باغی کہتے ہیں اور حضرت علی کا دشمن کہتے ہیں اور اہل بیت کا دشمن کہتے ہیں، نہ جانے معاذ اللہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو بری طرح سے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ حضرات محترم، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، تم کیا حسن سے زیادہ دین سمجھتے ہو؟ تمہاری نظر میں حضرت امیر معاویہ غلط ہیں تو کیا تم حسن سے زیادہ دین سمجھتے ہو؟ کیا حسین سے زیادہ دین سمجھتے ہو؟ ارے تم نے 1400 سال بعد دین پڑھا ہے، حسین نے نانا جان سے دین کو سیکھا ہے، حسن نے اپنے مولائے کائنات سے دین کو سیکھا ہے، یہ اپنے باپ دادا سے دین سیکھنے والے ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہو، مولوی صاحب سے پڑھتے ہو، حسن نے قرآن پڑھا ہے تو جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس نے قرآن پڑھا ہے۔ تم حدیث سنتے سناتے ہو تو کتابوں میں پڑھتے ہو، میرا حسین حدیث جانتا تھا تو صاحب حدیث سے حدیث کو سنا کرتا تھا۔ یہ شان ہے امام حسن و حسین کی، اور جس سے حضرت امام حسن اور حسین صلح کر لیتے ہیں، پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، ارے حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے سمجھو وہ رسول سے محبت کرتا ہے، جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا سمجھو وہ رسول سے محبت نہیں کرتا، اور جو رسول سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک کہ میں کسی کے دل میں اس کی ماں سے، باپ سے، گھر والوں سے زیادہ، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو صحابہ سے محبت اس بات کی علامت ہے کہ انسان مومن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کرو۔ اگر کوئی صحابہ سے بغض کرتا ہے تو سمجھ لو رسول کی محبت اس کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ یہ صحابی ہے، صحابی، اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اسی دنیا سے گیا، ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا۔ اور یہ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ وہ ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے سے ندیاں بہتی ہیں، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جب اس میں ایک بار صحابہ داخل ہو جائیں گے دوبارہ کبھی نہیں نکلیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، ان کی کامیابیوں کی گواہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ حضرات محترم، کوئی نمازی ہو، کوئی حاجی ہو، کوئی روزے دار ہو، کوئی غازی ہو، کوئی قطب ہو، کوئی غوث ہو، اپنے وقت کا چاہے غوث الغواص ہو، لیکن ادنا سے ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس نے ایمان کی حالت میں ایک بار رسول کو دیکھا ہے،
ساری زندگی عبادت کر کے بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحابی نے ایک ایسی عبادت کی ہے، ایک ایسی عبادت کی ہے ایمان کی حالت میں رسول کا چہرے کو تک کر ایسی عبادت کی ہے کہ اب قیامت تک کوئی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے، قیامت تک کوئی ایسی عبادت نہیں کر سکتا کہ ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں صحابی جو عبادت کر کے چلے گئے، اب چاہے کوئی پوری رات کھڑا رہے، چاہے عشاء کے وضو سے 40 سال تک وہ فجر کی نماز پڑھے، وہ غوث اعظم تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذرا اللہ کے رسول کی شان تو دیکھیں کہ جس نے ایک نظر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اللہ نے اس کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ قیامت تک اس کے جیسا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ شان ہے، اس لیے تو میرے آقا فرماتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا، جس نے میری زیارت کی گویا کہ اس نے اللہ کی زیارت کی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرماتے ہیں اے لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں ڈرو، انہیں برا بھلا نہ کہو، کوئی دوسرا صحابی کے علاوہ انسان اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے اور صحابی اگر 1-8 کلو جو بھی خرچ کر دے تب بھی یہ احد کے برابر سونا خرچ کرنے والا اس صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، حسین کے شہزادے، فاطمہ کے راج دلارے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے شہزادے۔ ان سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی ریاضت کرتے ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر تو کرامات کی بارش ہوتی ہے، حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں تو بظاہر اتنی زیادہ کرامتیں بھی نظر نہیں آتی ہیں، اتنی زیادہ کرامتیں بھی نظر نہیں آتی، آپ کی زندگی میں تو کرامات کی بارش ہوتی ہے، تو کیا آپ کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے بڑا ہے؟ کیا آپ کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے بڑا ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال سنا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں ارے تو امیر معاویہ کی بات کرتا ہے، امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اس گھوڑے کے قدموں سے جو مٹی لگ جاتی ہے عبد القادر تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ قرآن پاک میں اس گھوڑے کی جو صحابہ کرام جس پر بیٹھ کر جایا کرتے تھے ان کے پیروں سے جو مٹی لگ جاتی ہے اللہ قرآن پاک میں اس کی قسم یاد فرماتا۔ تو صحابہ کرام حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ اسلام کے لیے رسول کی محبت میں جہاد کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس گھوڑے کی ٹاپ سے جو مٹی لگ جاتی ہے اللہ اس کی قسم یاد فرماتا ہے، تو عبد القادر اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، عبد القادر تو اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات محترم یہ شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا لوگوں نے آج پھیلایا ہے کہ آپ دشمنی رکھتے تھے اہل بیت سے۔ ارے میں کہتا ہوں نہ جانے کس نشے میں تم نے دین کو پڑھا ہے، نہ جانے کہاں بیٹھ کر تم دین سیکھتے ہو۔ آؤ رسول کی آل، رسول کے گھر والے اور رسول کے در والے دونوں سے محبت کر کے دین کو پڑھو تو تم کو معلوم ہوگا کہ کس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے محبت کی ہے۔ ایسی مثالی اور ایسی انمٹ نقوش چھوڑے ہیں محبت کے اہل بیت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آج اس کی کوئی مثال نہیں پیش کرتا۔ آج یہ 10 محرم تک چند دنوں تک اپنا جو ہے اس طرح سے ماتم کر کے کہ اسلام کا مذاق ہوا رکھا ہے انہوں نے دنیا کے اندر، اور اس کے بعد بات کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی محبت کی۔ آؤ دیکھو حضرت امیر معاویہ کس طرح اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان سے ملنے کی ملاقات کے غرض سے حضرت امام حسن شہزادہ رسول جب پہنچتے ہیں حضرت امیر معاویہ نے استقبال کیا، بڑی عزت سے آپ کو بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے شہزادہ رسول آج میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کسی کو نہیں دیا ہے اور نہ پھر آگے کسی کو دوں گا۔ اور پھر آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 4 لاکھ درہم پیش کیے، 4 لاکھ چاندی کے سکے آپ نے تحفے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیے۔ بتاؤ یہ محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ آج کی بات نہیں، آج کے زمانے میں بھی یہ بہت بڑی قیمت بنتی ہے، 4 لاکھ سونے کے چاندی کے سکے۔ لیکن دیکھیں اس زمانے میں جب ایک ایک پائی ایک ایک سکہ بڑا قیمتی ہوا کرتا تھا، بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد کمایا جاتا تھا، ایسے زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے 4 لاکھ چاندی کے سکے حضرت امام حسن کو تحفے میں دیے ہیں۔ حضرات محترم ایک مرتبہ حضرت علی کے بھائی
حضرت عقیل ابن ابی طالب یہ حضرت علی سے کہتے ہیں مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دیجئے. کسی وجہ سے حضرت علی نے نہیں دیے، حضرت علی نے منع کر دیا، نہیں دیے، کسی وجہ سے نہیں دیے. حضرات محترم وہ حضرت علی سے عرض کرتے ہیں کیا میں امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، چلے جاؤ. حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے. آنے کے بعد جب آپ سے ملاقات کی تو آپ نے بڑی ہی عزت و احترام سے حضرت علی کے بھائی کو بیٹھایا اور آپ کی نسبت کی قدر کی اور 1,00,000 دینار آپ کو، 1,00,000 درہم آپ کو تحفے میں عطا فرمایا. یہ بتاؤ مجھ سے کہ محبت ہے کہ نہیں ہے یہ اہل بیت سے؟ اور تیزی سے میں بیان کرتا چلوں. ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مجلس کے اندر ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھے علی کی شان میں شعر سنائے گا. آج لوگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، یہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جو یزید کے باپ ہیں. یزید کے باپ ہونے کی وجہ سے لوگ ان کو برا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر بیٹا کوئی کام برا کرتا ہے تو اس کا الزام باپ پر نہیں جاتا ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ قرآن کا اعلان ہے. تم کون ہوتے ہو امیر معاویہ کو گالی دینے والے؟ قرآن کہتا ہے کسی کا بوجھ کسی کے اوپر نہیں ڈالا جائے گا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر جان کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے. تو یزید کا امیر معاویہ سے کیا لینا دینا؟ جب یزید نے کیا جو کیا اپنے اعتبار سے کیا، اس کو بھگتنا پڑے گا. آپ حضرت امیر معاویہ کو کیوں گالی دیتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ اور علی کی دشمنی کیوں دکھانے کے لیے تیار ہو؟ حضرات محترم حضرت امیر معاویہ دیکھیں ایک مرتبہ اپنی مجلس کے اندر فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو علی کے بارے میں مجھے شعر سنائے گا اور ایسا شعر سنائے کہ جس کے لائق وہ ہیں، جس مرتبے کے اور جس شان کے لائق علی ہیں، ایسا کوئی مجھے شعر سنائے. ہر شعر پہ میں اسے 1,000 سونے کے سکے دوں گا. ایک شعر پہ میں اسے 1,000 سونے کے سکے دوں گا. نہ جانے کتنے شاعر وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے حضرت علی کی شان میں شعر سنانا شروع کیے. حضرت امیر معاویہ 1,000 دینار ان کو دیتے رہے. اسی مجلس کے اندر عمرو بن عاص نامی ایک شاعر نے ایسا شعر سنایا حضرت علی کے شان میں. حضرت امیر معاویہ کو ایسا پسند آیا کہ آپ نے ایک شعر پر 7,000 سونے کے سکے اس کو دے دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بتاؤ کہ یہ محبت نہیں ہے اہل بیت سے؟ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے برا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے یزید کو خلیفہ بنا دیا تھا، یزید کو اپنے بعد کرسی پر بیٹھا دیا. میں کہتا ہوں ہے کوئی مائی کا لال اگر تو تاریخ کی کسی صحیح کتاب سے، ہسٹری کی کسی صحیح کتاب سے یہ ثابت کرے کہ یزید حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں شرابی ہو گیا تھا. کوئی بتائے کسی کتاب سے کہ یزید نے امیر معاویہ کے زمانے میں نمازوں کو چھوڑنا شروع کر دیا تھا. کسی صحیح روایت سے، کسی صحیح دلیل سے یہ ثابت کرے کہ جیسے کام اس نے حضرت امیر معاویہ کے جانے کے بعد تخت پر بیٹھنے کے بعد کیے ہیں، کیا وہ پہلے بھی کرتا تھا؟ جب وہ پہلے نہیں کرتا تھا تو لہذا یزید کا تھوڑی زمانے کے لیے حضرت امیر معاویہ کا اس کو تخت پر بیٹھانا یہ حضرت امیر معاویہ کے لیے جرم نہیں، کیونکہ گرگٹ کی طرح رنگ تو اس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد بدلا ہے. شراب تو اس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد پینا شروع کی ہے. نمازیں تو اس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد چھوڑنا شروع کی ہیں. سنتوں کو بدلنا تو اس نے تخت پر بیٹھنے کے بعد شروع کیا ہے. اور رہی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ ذرا سنیے، جلدی سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کس طرح حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو آخری وصیت فرماتے ہیں. جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو یزید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے بابا جان آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ دیکھیں اس کے دماغ میں شیطانیت ابھی سے سوار ہے، ابھی سے لالچ تو دماغ میں چل ہی رہا تھا اس ناپاک کے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں باپ جان جانے کے قریب ہے. یہ آگے پوچھتا ہے خلیفہ کون ہوگا، آپ کے بعد مسند پر کون بیٹھے گا، اقتدار پر کون بیٹھے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد مسند پر خلافت کی کرسی پر تم ہی بیٹھو گے، لیکن میری ایک وصیت اور نصیحت یاد رکھنا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام مت کرنا. امام حسین سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام مت کرنا. جب تک وہ نہ کھا لے تو کھانا نہیں، جب تک وہ پی نہ لے تو پینا نہیں. پہلے ان کو کھلانا پھر کھانا، پہلے ان کو پلانا پھر پینا، پہلے ان کو پہنانا پھر پہننا، پہلے ان کی خدمت کرنا، پہلے ان پر خرچ کرنا پھر اپنے آپ پر خرچ کرنا. آپ فرماتے ہیں کہ میں تجھے حضرت امام حسین کے بارے میں اچھے سلوک کی،
ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، اور صرف حضرت امام حسین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پورے بنی ہاشم کے ساتھ اچھے سلوک کی میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ یہ وصیت آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، بیٹا یہ جو کچھ خلافت، یہ سلطنت جو ہمارے پاس ہے، اس پر ہمارا حق نہیں ہے، اس پر حق تو حسین کا ہے، حسین کے بابا علی کا ہے، یہ انہی کے گھر کی امانت ہے۔ میرے بیٹا چند دن تک تو اس پر خلافت کی مسند پر رہنا، لیکن حسین جب خلافت کے معاملات کو سمجھ لیں اور جب وہ کمال کو پہنچ جائیں تو یہ خلافت ان کو دے دینا، یہ امانت ان تک پہنچا دینا، یہ ان کو سپرد کر دینا، تاکہ جو جس کا حق ہے اسی کے پاس پہنچ جائے، اسی کے پاس پہنچ جائے۔ امیر معاویہ نصیحت کرتے ہوئے اسے ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا تو حسین کو ناراض مت کرنا، اس لیے کہ میں بھی اور تو بھی، تیرا خاندان حسین کا اور حسین کے نانا کا غلام ہے، تو ان کو ناراض مت کرنا۔ اگر تو نے ان کو ناراض کر لیا تو قیامت میں تیری شفاعت کون کرے گا؟ یہ نصیحت حضرت امام امیر المومنین، بلکہ یوں کہیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نصیحت فرمائی اور یہ وصیت فرمائی۔ حضرات محترم، حتیٰ کہ لوگ آج برا کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو، حتیٰ کہ آپ نے اپنے آخری وقت میں اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے پروردگار عالم، یہ یزید اگر اس تخت کے لائق نہیں ہے تو اس کی سلطنت کو مکمل مت کرنا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی دعاؤں کا اثر تھا، آپ کی دعا کا اثر تھا، یہ آپ کی کرامت کہیے کہ 3.5 سال تک یزید حضرت امیر معاویہ کے بعد زندہ رہا، تخت پر رہا، لیکن اللہ نے اس کی سلطنت کو مکمل نہیں فرمایا، اس کی سلطنت مکمل نہیں ہو سکی، کیونکہ باپ نے دعا کی تھی، اللہ کے رسول کے صحابی نے دعا کی تھی، کاتب وحی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر یہ یزید لائق نہیں ہے خلافت کے تو اس کی سلطنت کو مکمل مت کرنا۔ حضرات محترم، یہ شان ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی معاملہ ہو، اہل بیت کا معاملہ ہو یا صحابہ اکرام کا کوئی معاملہ، بلکہ دین کا کوئی بھی معاملہ ہو، تو ہم واٹس ایپ یونیورسٹی پر، فیس بک پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ علماء سے پوچھیں، انہیں معلوم ہوگا تو وہ ڈائریکٹ ہم کو بتا دیں گے یا اس کی تحقیق کریں گے، کسی سے معلوم کریں گے، لیکن ہم کو وہ صحیح جواب دیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کی بھی محبت اپنے دل میں رکھیں، صحابہ کا بھی پیار اپنے دل میں رکھیں، اور اہل بیت کی محبت بھی اپنے دلوں میں رکھیں، اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی ایک کی بھی اگر تم اتباع کرو گے تو نجات پا جاؤ گے، کسی ایک کے بھی پیچھے پیچھے چلو گے اللہ تمہارا بیڑا پار لگا دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت جو ہے وہ ایک کشتی کی مانند ہے، ایک کشتی کی مانند ہے۔ اچھا، میں یہاں پر آخری بات ایک بڑی ہی دلچسپ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستارے کیوں کہا اور اپنی اہل بیت کو کشتی کیوں کہا؟ آخر اس میں ان دونوں میں ملاپ کیا ہے، ان دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، میری اہل بیت، میرے گھر والے، میری اولاد یہ کشتی کی طرح ہے۔ آخر یہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ جب سمندر کا سفر کیا کرتے تھے، خطرے والا سفر جب کرتے تھے جس میں ڈوبنے کا خطرہ ہو، جب یہ خطرناک سفر کیا کرتے تھے تو اس وقت وہ کشتی کے اندر بیٹھتے تھے، اور کشتی میں بیٹھنے کے بعد رستوں کو جاننے کے لیے کہ کدھر سے ہو کے جانا ہے، تاکہ کشتی کہیں کسی پہاڑ سے ٹکرا کر نیست و نابود نہ ہو جائے، راستے لمبے نہ ہو جائیں، صحیح راستے سے جلدی ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اس کے لیے وہ ستاروں کا سہارا لیا کرتے تھے۔ ستاروں کے ذریعے وہ کشتی کو چلایا کرتے تھے، کشتی پر بیٹھتے تھے کامیاب ہونے کے لیے، اور ستاروں کو دیکھتے تھے راستے کی صحت کے لیے کہ راستہ صحیح رہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کشتی کی طرح ہے اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کامیاب ہونا ہے تو میرے اہل بیت کا دامن پکڑ لو اور صحابہ سے محبت کا دامن پکڑ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، ذکر اہل بیت، سبحان اللہ۔ اگر یہ دو چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہو گئی، ایک ہاتھ سے اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ اسی لیے عطا فرمائے، ایک ہاتھ سے ہم اہل بیت کا دامن تھام لیں اور ایک ہاتھ سے ہم صحابہ کا دامن تھام لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کا پیار عطا فرمائے، اور اہل سنت والجماعت پر ہمیں ہمیشہ قائم رکھے، اور ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے محبت اہل بیت میں اور محبت صحابہ میں اٹھائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔